مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز میں خوش آمدید۔ آج 9ویں قسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو واقعات ہیں آپ کی ولادت سے پہلے سے لے کر کے آپ کی رحلت تک، اس عنوان کے ساتھ ہم نے اس سیریز میں آڈیو کلپس کا آغاز کیا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا ہوا ہے کہ ہم پہلے اس خطۂ عرب کے جو حالات ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے جو حالات ہیں اس کے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا، رسول اللہ سے پہلے کے جو انبیاء تشریف لائے تھے اس خطے میں جو مبعوث ہوئے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اب تک ہم نے کیا ہے۔ کل کی قسط میں عرض کیا تھا کہ اب ہم رسول اللہ کے اجداد کا تذکرہ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ عرب کے عمومی جو حالات تھے ان کی طرف آئیں گے۔ شجرہ نسب جو اللہ کے نبی کا ہے میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ آپ کا سلسلہ نسب معد بن عدنان تک مسلماً اسی طرح ہے، لیکن جناب عدنان سے اوپر ناموں اور تعداد میں اختلاف ہے۔ اور جو روایت ابن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے کہ جب بھی آپ کا نسب شریف عدنان تک پہنچے تو اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نسب کو یہیں تک بیان کیا ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھے، اور حکم دیا کہ باقی لوگ بھی بقیہ سلسلہ نسب کو جناب اسماعیل تک شمار کرنے سے پرہیز کریں، اور یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ اس سلسلے میں عربوں کے درمیان معروف ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں بھی اس کو یہیں تک پہ اکتفا کرتا ہوں، اور اپن کے کچھ حالات عدنان سے لے کر جناب عبداللہ تک ہم کچھ حالات بیان کریں گے۔ اس میں مختصراً تقریباً ایک دو جملوں کی طرح کے ساتھ حالات بیان کر رہا ہوں۔ بعض آپ کے اجداد ہیں جن کے حالات تفصیل سے ہم نے دیکھیں کتابوں میں، ان کو اسی طرح سے بیان کریں گے۔ عدنان جو ہیں یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے کعبے کو چمڑے کا غلاف پہنایا۔ عدنان عدن سے یعنی قیام کرنے سے ماخوذ ہے، یوں عدنان کے معنی ہوئے قیام کرنے والا۔ ان کا جو دور ہے وہ 6 صدی قبل مسیح میں، یعنی حضرت عیسیٰ سے پہلے کے 600 سال پہلے کا عرصہ بنتا ہے، اور بخت نصر جو ہے اس کے ہم عصر تھے۔ معد ان کے نام کا معنی طاقتور ہیں۔ بخت نصر کے دور میں ان کی عمر 12 سال تھی۔ بخت نصر نے جب عرب پر حملہ کیا تو انہوں نے معد کو قتل کرنا چاہا، مگر اس کے لشکر میں شامل کسی بزرگ نے
یہ کہنے پر چھوڑ دیا کہ اس کے اولاد میں نبوت ہوگی۔ نزار کا معنی یگانہ روزگار ہے۔ ان کی پیدائش کے وقت معد نے ان کی آنکھوں میں نبوت کی روشنی دیکھی، اس لیے انہیں یہ نام دیا گیا۔ مضر، جو بھی انہیں دیکھتا ان کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا، ان کے سفید رنگ کی وجہ سے یہ نام پڑ گیا، جو کہ مزیرہ سے ماخوذ ہے، اور مزیرہ کے معنی جو ہیں وہ سفید دودھ کے ہیں۔ الیاس معنی ہے شجاع۔ جب یہ جوان ہوئے تو انہوں نے بنو اسماعیل کو دوبارہ اسماعیل علیہ السلام کے طریقے پر کاربند کیا۔ اہل عرب ان کی حکمت و دانائی کی تعریف کرتے تھے۔ ان کے بعد ہے مدرکہ۔ مدرکہ کے بارے میں آیا کتابوں میں کہ ان کا اصل نام عمر تھا۔ مدرکہ کے معنی ہے پا لینے والا۔ ایک سفر میں انہوں نے ایک جنگلی خرگوش کو پکڑتے ہوئے گئے، اور اس کی جگہ انہوں نے وہ گمشدہ اونٹ انہوں نے پا لیے تھے، جو ان کے اونٹ گم ہوئے تھے، اس لیے ان کو مدرکہ کہا گیا۔ خزیمہ یہ خزمہ کی تصغیر ہے، جس کے معنی ہے کھجور کی طرح کا درخت جس کے پتوں سے ٹوکریاں بنتی ہیں۔ خزیمہ اعلیٰ اخلاق والے تھے اور ملت ابراہیمی پر فوت ہوئے ہیں۔ کنانہ، اس کے معنی ہے تو ترکش، اور کنانہ ترکش کی طرح اپنی قوم کے لیے پردہ اور مامن تھے۔ یہ بہت معزز اور علم و فضل والے تھے، جس کی وجہ سے اہل عرب ان سے رجوع کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جاہ و حشمت، تعمیرات اور مال و متاع میں سے کون سی چیز چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا تمام چیزیں اے رب، کہتے یوں تو تمام اوصاف قریش کو ودیعت ہوئے۔ نظر، ان کے چہرے کی نظرت جو تھی تر و تازگی اور خوبصورتی کے باعث ان کا یہ نام پڑا۔ بعض کے مطابق انہی کا لقب قریش ہوا، لیکن بعض کے مطابق فہر کو بھی قریش کہا گیا ہے۔ مالک، ان کی کنیت ابو حارث تھی اور ان کی والدہ عاتقہ تھیں۔ ان کا مشہور قول ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خوبصورت چہرے اپنے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں، جب ان کے عیب ظاہر ہو جائیں تو پھر ان کی صورت پر نہ جاؤ۔ فہر کے معنی جو ہے وہ ہتھیلی کے برابر پتھر۔ ان کی کنیت ابو غالب تھی۔ ایک قول کے مطابق فہر ہی کا لقب قریش تھا۔ قرش ایک سمندری حیوان کا نام ہے۔ بعض کے مطابق ویل جو مچھلی ہوتی ہے ویل اس کو کہتے ہیں، جو تمام بحری حیوانات پر غالب رہتا ہے۔ یوں قوت و طاقت کے وصف کی بنا پر ان کا نام قریش پڑ گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی ماں نے ان کا نام قریش رکھا تھا، جبکہ فہر ان کا لقب تھا۔ ان کے بیٹے تھے غالب۔ ان کی کنیت ابو تیم کتابوں میں بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح اگلا ان کے جو بیٹے تھے نسب میں، ان کا نام ہے لوئی۔ لوئی کے جو ہے ایک قول کے مطابق ان کا نام لائی تھا، لائی سے مشتق ہے، اور دوسرے قول کے مطابق لوا سے، لوا پرچم کو کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہے کہ یہ بڑے بردبار اور حکمت والے تھے، اور ان کا ایک مشہور قول بھی ہے کہ جس نے ہمیشہ نیکی کی اس کی نیکی کبھی ختم نہ ہوگی اور مسلسل اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ ان کے بعد جو ان کی اولاد، ان کے جو بیٹے ہیں وہ کعب ہیں۔ لفظ کعب کا معنی ہے یہ ٹخنے کو کہتے ہیں، اور قدم پر ٹخنے کی اونچائی کے باعث یہ شرف و عزت کے معنی بھی دیتا ہے۔ کعب کی شرف و عزت عرب میں اس قدر زیادہ تھی کہ ان کی وفات سے برسوں کا تعین کیا جانے لگا، اور یہ سلسلہ عام الفیل تک جاری رہا۔ ایک قول کے مطابق کعب ہی نے یوم عروبہ کا نام بدل کر یوم جمعہ رکھا۔ ان کی کنیت ابو حسیس تھی۔ ان کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 560 سال پہلے کا تھا۔ انہوں نے خطبے میں سب سے پہلے اما بعد کا لفظ استعمال کیا۔ ان کے بعد ہے مرہ۔ مرہ اس کے نام کے ایک معنی جو ہے وہ قوی ہیں، اور ان کی کنیت ابو یقظہ تھی۔ ان کے بیٹے تھے کلاب۔ کلاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کنیت ابو زہرہ تھی،
اور یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سونے سے آراستہ 2 تلواریں کعبے کے اندر رکھی تھیں۔ ان کے بیٹے قصی ہیں۔ قصی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے دادا ہیں۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ انہوں نے جناب کلاب سے شادی کی، جس کے بعد ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام زہرہ اور ایک کا نام قصی رکھا۔ ابھی دوسرا بچہ گہوارے میں تھا تو جناب کلاب کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کی والدہ نے، جناب قصی کی والدہ نے ربیعہ نامی ایک شخص سے شادی کی اور پھر اپنے شوہر کے ہمراہ شام چلے گئیں۔ جناب قصی ان کی پدرانہ شفقت سے بہرور رہے، حتیٰ کہ جناب قصی اور ربیعہ کے قبیلے میں مخالفت ہو گئی، جس کے نتیجے میں جناب قصی کو انہوں نے اپنی قوم سے باہر نکال دیا اور پھر ان کی والدہ نے ان کو مکہ واپس لوٹا دیا۔ تقدیر آپ کو پھر مکہ لے آئی اور تھوڑے ہی عرصے میں آپ کے چھپے ہوئے جوہر نے نمایاں ہو کر آپ کو اہل مکہ اور خصوصاً قریش میں ایک بلند مقام پر پہنچا دیا۔ جناب قصی نے تھوڑی ہی مدت میں مکہ کی حکومت اور کعبہ کی کلید برداری حاصل کر لی۔ کلید برداری یعنی کعبے کی چابیاں ان کو مل گئیں اور آپ وہاں کے فرما روا ہو گئے۔ آپ کے بہت سے آثار ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ آپ نے لوگوں کو کعبے کے قریب اپنا گھر بنانے کی ترغیب دی اور عربوں کے اجلاس کے لیے ایک جگہ دار الندوہ کے نام سے قائم کی، تاکہ عرب کے بزرگ و رؤسا اس عمومی مرکز پر جمع ہو کر اپنی مشکلات حل کریں۔ آپ کی عمر کا سورج 5ویں صدی عیسوی میں غروب ہوا۔ آپ نے 2 نامور فرزند عبدالدار اور عبد مناف یادگار میں چھوڑے۔ ان کے فرزند تھے عبد مناف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے دادا ہیں۔ عبد مناف، آپ کا نام مغیرہ اور لقب قمر البطحاء ہے۔ آپ اپنے بھائی عبدالدار سے چھوٹے تھے، لیکن لوگوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ آپ کا شیوہ پرہیزگاری تھا، لوگوں کو تقوی، آپس میں اچھے برتاؤ اور صلہ رحم کی تلقین فرماتے تھے۔ اپنی اس خاص اہمیت کے باوجود کبھی بھی اپنے بھائی عبدالدار کے رقیب بن کر کعبے سے متعلق مناسب پر قبضہ کرنے کے درپے نہ ہوئے، لیکن دونوں بھائیوں کی وفات کے بعد ان کی اولاد میں منصبوں کے حصول کے لیے جھگڑا ہو گیا۔ کافی کشمکش کے بعد مناصب پر صلح ہو گئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ کعبے کی تولیت اور دار الندوہ کی ریاست عبدالدار کی اولاد کے پاس رہے گی اور حاجیوں کی خدمت اور مہمانداری جناب عبد مناف کی اولاد کے پاس رہے گی، اور یہی صورتحال ظہور اسلام تک باقی رہی۔ اور یہ جناب عبد مناف کے بیٹوں میں سے جو ہیں حضرت ہاشم ہیں۔ ہاشم جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے دادا ہیں، یعنی یہ حضرت عبد المطلب کے والد ہیں۔ آپ عبد الشمس کے جڑواں بھائی تھے۔ آپ کا نام عمر اور لقب علا تھا، علا۔ آپ عبد الشمس کے جڑواں بھائی تھے۔ عبد الشمس کے علاوہ آپ کے 2 بھائی اور تھے، ایک کا نام مطلب تھا اور دوسرے کا نام نوفل تھا۔ مورخین میں ایک بات مشہور ہے، کہتے ہیں کہ جس وقت یہ پیدا ہوئے جناب ہاشم اور عبد الشمس، تو یہ جڑواں تھے، اور پیدائش کے وقت کہتے ہیں کہ جناب ہاشم کی انگلی عبد الشمس کی پیشانی سے جڑی ہوئی تھی، اور جب اسے جدا کیا گیا تو اس سے خون بہنے لگا، تو کہتے ہیں لوگ اس کو برا فعل سمجھ رہے تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہی برا فعل تھا کہ یہ عبد الشمس کی اولاد جو ہیں وہ بنو امیہ اور عبد مناف کی اولاد جو ہیں جناب ہاشم کی اولاد بنی ہاشم، ان کے آپس میں یعنی بنو امیہ جو ہیں بنو ہاشم کو انہوں نے ان کی خون ریزی کی، ان کے خون بہائے۔ تو یعنی بعض کے مطابق یہ اسی وقت سے یہ ایک ایسا فعل تھا کہ ایک بچے کی انگلی دوسرے کی پیشانی کے ساتھ لگی ہوئی پیدا ہوئے اور جدا کرنے پہ خون نکلا تھا، تو اس وقت لوگوں نے اس طرح کی بات کی تھی، اور بعد میں جو ہوا ہے تاریخ میں بنو امیہ
نے جو مظالم ڈھالے ہیں بنی ہاشم پر، بالخصوص خاندان پیغمبر پر، وہ تاریخ میں عیاں ہیں۔ یہاں پر اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ یہاں سے آگے کی بات کو کل بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔